بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ مناسب مقدار میں درست تیل اور چکنائی کا انتخاب آپ کے جسم پر عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ اچھی چکنائی آپ کے جسم کو بھر جانے کا احساس مہیا کرتی ہے اور نقصان دہ چکنائی کو جلانے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہماری غذا میں ضروری چکنائی یا اچھی چکنائی کی کیا اہمیت ہے اور یہ ہمارے جسمانی اور دماغی نظام کو درست رکھنے کے لیے کتنی ضروری ہے اور ہمیں کس طرح بیماریوں سے بچاتی ہے۔ اگر اچھی چکنائی اور نقصان دہ چکنائی کو پہچان لیا جائے تو زندگی بیماریوں سے دور گزر سکتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 8 ایسے تیل بتا رہے ہیں جو کہ صحت مند اور فائدہ مند ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ نمبر 1، سرسوں کا تیل۔ طبی ماہرین کی تحقیق کے مطابق کھانوں میں سرسوں کے تیل کو شامل کرنا دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس میں موجود مونو سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ جسم میں نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح کم کرتے ہیں، جبکہ خون میں چربی کی سطح مستحکم رکھ کر اس کی گردش میں مدد دیتے ہیں۔ سرسوں کا تیل بیکٹیریا کش، فنگل کش اور وائرس کو دور رکھنے کی خصوصیات رکھتا ہے۔ اس کا جسم کی بیرونی سطح پر استعمال یا کھانے میں ڈال کر استعمال کرنا موسمی انفیکشن سمیت نظام ہاضمہ کے انفیکشن کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ سرسوں کا تیل وٹامن ای سے بھرپور ہوتا ہے جو جلد کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اسے جلد پر لگانے سے فائن لائنز اور جھریوں میں کمی آتی ہے اور یہ سن سکرین کی طرح کام کرتا ہے۔ تاہم بہت زیادہ تیل جسم پر لگانا نقصان دہ اور خارش کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ آئلی اور حساس جلد والے افراد کو اس کی مالش سے گریز کرنا چاہیے۔ نمبر 2، السی کا تیل۔ اس تیل میں بھی اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کے اجزاء موجود ہوتے ہیں اور اس کو مناسب مقدار میں استعمال کرنے سے دل کی شریانوں کی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آنتوں کے کینسر سے بھی بچنے میں مدد دیتا ہے۔ السی کا تیل 10 قطرے لسی میں ڈال کر پی لیں۔ یہ عمل تازہ اور نیم گرم دودھ میں بھی کر سکتے ہیں اور آنے والے موسم میں دودھ بہترین آپشن ہے۔ اس سے دل کی بے شمار شریانیں کھل جائیں گی۔ اس کے علاوہ جوڑوں کے پرانے اور لا علاج درد، پٹھوں کے کھچاؤ اور اینٹھن کے لیے کمر کے درد، دماغی اعصابی کمزوری، جنسی قوت کی کمزوری، فالج، لکوہ، کسی عضو کے خشک یا کمزور ہونے میں بھی بہت مؤثر ہے۔ چند ماہ وقفے سے استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 3، بورش کا تیل۔ بورش کے تیل میں قیمتی اجزاء بھی ہوتے ہیں جو مختلف بیماریوں میں مدد دیتے ہیں۔ خالص بورش کا تیل قبض کشا، دل کی بیماریوں اور قبل از وقت جلد کو بوڑھا ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ جلد کو دوبارہ پیدا اور متحرک کر سکتا ہے اور یہ جلد کی تمام اقسام کی بیماریوں کے لیے نہایت موزوں ہے۔ بورش کا تیل جلد کے خراب شدہ خلیوں کو چالو کرنے، سیل ڈویژن اور تخلیق نو کو فروغ دینے، جلد کی بافتوں کو نرم اور تجدید کرنے اور جسمانی داغوں کو مٹانے کا کام کر سکتا ہے۔ بورش کے بیج کے تیل میں بڑی مقدار میں لینولک ایسڈ ہوتا ہے اور یہ مختلف قسم کی سوجن وغیرہ میں بھی کام آتا ہے، جیسے ایگزیما، گنٹھیا اور آرتھرائٹس وغیرہ میں اس کا استعمال بہت مفید ہے۔ اس کو سپلیمنٹ کی شکل میں لینا بھی بہتر ہے۔ نمبر 4، کدو کے بیج کا تیل۔ کدو ایک مزیدار سبزی ہے لیکن اس کے بیجوں کی افادیت بھی کچھ کم نہیں ہے۔ ان کے تیل سے کئی طرح کی بیماریوں کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ریسرچ سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ یہ خالص طور پر غدودی صحت کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کدو کے بیجوں کا تیل جوڑوں کے درد اور پٹھوں کی سوزش کے لیے انتہائی مفید ہے۔ طبی ماہرین کی ریسرچ میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اس کے استعمال سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہوتا ہے اور جسمانی سوزش سے بھی نجات ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں زنک کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کدو کے بیج کے تیل میں میگنیشیم اور پوٹاشیم ہوتا ہے جو دل کے پٹھوں کے کام کرنے کے لیے ضروری ہے، اور اس طرح اس میں ایسے مادے پائے جاتے ہیں جو خون کی وریدوں کی دیواروں کی لچک کو بڑھاتے ہیں اور خون میں خراب کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتے ہیں۔ کدو کے بیجوں کے تیل میں موجود اجزاء کی وجہ سے نظام دوران خون بہتر طریقے سے کام کرتا ہے، جس سے دل بھی صحیح طریقے سے کام کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس میں زنک بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے اور خواتین میں سنجاس کے دنوں میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر کم کرتا ہے، سر درد، ٹینشن اور ڈپریشن کی علامات میں بھی فائدہ مند ہے۔ نمبر 5، ناریل کا تیل۔ اسے ایک سپر فوڈ کہیں تو جھوٹ نہ ہوگا اور اس کو زیادہ استعمال کرنے والے لوگ پوری دنیا میں سب سے زیادہ صحت مند ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہترین ہے جو اپنے وزن کو کم یا مینٹین رکھنا چاہتے ہیں۔ ناریل کے تیل میں موجود فیٹی ایسڈ جسم کے نظام انہضام کو بھی تیز کر دیتا ہے اور جسمانی چربی گھلانے میں مدد دیتا ہے، جبکہ جسم اور دماغ کو فوری توانائی بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ اعصابی نظام کی بھی درستگی کرتا ہے اور خاص کر جلد کے مسائل میں بھی بہت فائدہ مند ہے۔
یہ زخموں کے نشانات منتقل کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ ناریل کے تیل میں مخصوص اقسام کی چکنائی ہوتی ہے اور یہ دیگر غذائی چکنائیوں کے مقابلے میں مختلف انداز سے جسم پر اثرات مرتب کرتی ہے۔ ناریل کے تیل سے بننے والی غذا جزوء بدن بنانے والے افراد کی نہ صرف عام صحت بہتر ہوتی ہے بلکہ ان میں امراض قلب کی شرح بھی بہت کم ہوتی ہے۔ اس حوالے سے تحقیقی رپورٹس میں دریافت کیا گیا کہ جن خطوں میں بہت زیادہ ناریل کھایا جاتا ہے وہاں فالج یا امراض قلب کی شرح بہت کم ہوتی ہے۔ ناریل کا تیل بیکٹیریا کے خلاف طاقتور ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے جو دانتوں پر پلاک، فرسودگی اور مسوڑوں کے امراض کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ 10 منٹ تک ناریل کے تیل کی کلیاں کرنا منہ میں بیکٹیریا کی مقدار کم کرنے میں جراثیم کش ماؤتھ واش جتنا ہی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 6، زیتون کا تیل۔ زیتون کے تیل کے بارے میں جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ یہ بہترین غذا ہے، انتہائی صحت بخش اور طاقتور۔ اس میں اچھی چکنائی شامل ہے۔ یہ میڈیٹرینین ڈائٹ کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ بیماریوں کا خطرہ کم کرتا ہے، اس سے دل کی بیماریوں کا خدشہ بھی کم ہو جاتا ہے اور یہ دل کی شریانوں کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے، خون کے بہاؤ کی روانی کو تیز کرتا ہے اور اعصابی نظام کو بھی فعال کرتا ہے۔ روغن زیتون سب سے زیادہ پیٹ کے امراض کے لیے مفید اور شافی ہوتا ہے۔ یہ بدن کو گرم کرتا ہے، پتری کو توڑ کر نکالتا ہے اور قبض کشا بھی ہے۔ معدے کے افعال کو درست کر کے روغن زیتون بھوک کو بڑھاتا ہے۔ پتے کی پتری بھی روغن زیتون کے استعمال سے ٹوٹ کر خارج ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل اگر تھوڑی مقدار میں دودھ کے ساتھ ملا کر پئیں تو اس سے بتدریج السر سے مکمل طور پر نجات مل جاتی ہے اور معدے کی تیزابیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پیٹ کے اندر اگر فاسد مادے پیدا ہو چکے ہوں یا پیٹ میں کوئی زہریلی شے چلی جائے تو اس کا اثر زائل کرنے کی خاطر زیتون کا تیل ہی سب سے مؤثر اور اکثر تریاق ہوگا۔ زیتون کے تیل کو کسی نہ کسی صورت میں جو لوگ کھاتے رہتے ہیں وہ کبھی آنتوں اور پیٹ کے سرطان کا شکار نہیں ہوتے۔ تب تک جیسے موذی مرض کا علاج بھی بذریعہ روغن زیتون شافی انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہر روز 3 اونس روغن زیتون براہ راست یا دودھ میں ملا کر پینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ عمل تقریباً 2 ماہ تک جاری رکھیں تو اس مرض سے مستقل طور پر نجات مل جاتی ہے۔ روغن زیتون کو دمہ کے مرض سے بچنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے شہد اور زیتون کے تیل کو برابر وزن کے ساتھ گرم پانی میں ملا کر پینا چاہیے۔ مستقل استعمال سے دمہ ختم ہو جاتا ہے۔ نزلہ زکام اور کھانسی بھی مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، اومیگا 3 مچھلی کا تیل۔ یہ چکنائیوں میں سب سے بہترین چکنائی ہے۔ یہ تیل مچھلی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس میں بڑی مقدار میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ پایا جاتا ہے۔ یہ بات تمام تحقیقات سے ثابت ہو چکی ہے کہ یہ دل اور دماغ کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ اس کے علاوہ یہ اعصابی نظام کو متحرک کرتا ہے اور وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کر کے ہڈیوں اور جوڑوں کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ نمبر 8، حشیش کے بیج کا تیل۔ حشیش کا تیل یا حشیش کے بیج کا تیل حشیش کے بیجوں سے نکالا جاتا ہے۔ اس کو قدرت کی مکمل ترین غذا میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ اس کے اجزاء کی متوازن مقدار ہے۔ مختلف تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ یہ دل کی صحت میں مدد دیتا ہے اور دل کی شریانوں کے تمام فنکشنز کو بھی بڑھاتا ہے۔ اس کا فائدہ بالوں، جلد اور ناخنوں پر بھی نظر آتا ہے۔ جو لوگ یہ تیل استعمال کرتے ہیں ان کے بال گھنے اور چمکدار، جلد ملائم اور ناخن مضبوط ہوتے ہیں۔ ان جتنے بھی تیلوں کا آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے یہ تمام تیل 50 اسٹور سے بآسانی مل جاتے ہیں۔